آج ہم خلیل جبران کی مشہور زمانہ کتاب دی پروفٹ اس کے ایک بہت ہی خاص بہت گہرے باب پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، عطا کرنے پر، یا جسے انگریزی میں آن گیونگ کہتے ہیں، اور یہ واقعی دیلے کے عمل کی روح تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ صحیح، اور یہ صرف پیسے یا چیزیں دینے تک محدود نہیں ہے نا۔ جبران شروع میں ہی ایک بڑی اہم بات کہہ دیتے ہیں۔ کون سی والی؟ وہ کہتے ہیں تم اپنی ملکیت میں سے دیتے ہو تو بہت کم دیتے ہو، جب تم اپنے آپ میں سے دیتے ہو تبھی تم حقیقتاً دیتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب عملی زندگی میں؟ دیکھیں، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ جبران یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل تحفہ، سب سے قیمتی چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ آپ خود یعنی آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی ہمدردی، آپ کی محبت۔ مادی چیزیں تو یوں سمجھیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اپنی ذات کا کوئی حصہ دینا، اصل عطا تو وہ ہے۔ ٹھیک، تو پھر کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ یہ جو حقیقی عطا ہے، یہ کرنے سے ہمیں کیا چیز باز رکھتی ہے؟ جبران ملکیت کے تصور پر بھی سوال اٹھاتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ملکیت کیا ہے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تم رکھتے اور حفاظت کرتے ہو اس ڈر سے کہ تمہیں کل ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ڈر ہے؟ بالکل، یہاں جبران خوف کی نشاندہی کر رہی ہیں، خاص طور پر مستقبل کا خوف۔ ہاں، کل کیا ہوگا، کہیں کم نہ پڑ جائے، یہ جو ضرورت پڑنے کا ڈر ہے نا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خوف خود ایک ایسی پیاس بن جاتا ہے جو بجھائی نہیں جا سکتی۔ بھلے آپ کا کنواں پانی سے بھرا ہو، پیاس کا ڈر آپ کو پیاسا ہی رکھتا ہے۔ یہ بات تو ہے، اور یہ خوف ہی ہے جو ہمیں جمع کرنے پر اکساتا ہے اور بانٹنے سے روکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر وہ دینے والوں کی مختلف قسمیں بھی بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو شہرت کے لیے تھوڑا بہت دے دیتے ہیں۔ جی، اور جبران کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے نا، صحیح، شہرت کی، وہ ان کے تحفے کو بے وقت کر دیتی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید ہوتا بہت کم ہے، لیکن وہ سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ اچھا، جی، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی پر، اس کی فیاضی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں مستقبل کا وہ خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ خوشی سے دینے والے اور تکلیف سے دینے والے، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ تکلیف سے دینے والی بات تھوڑی سمجھائیں۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ جبران کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن یہی تکلیف ان کے لیے شاید ایک طرح کی روحانی مشق، ایک پاکیزگی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن شاید سب سے اونچا درجہ ان کا ہے جو نہ خوشی محسوس کرتے ہیں، نہ تکلیف، نہ نیکی کا کوئی احساس۔ وہ بس دیتے ہیں، بغیر کسی شعوری کوشش کے۔ بالکل، جیسے وہ مثال دیتے ہیں نا، وادی میں مہندی کا پودا اپنی خوشبو خلا میں بکھیرتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت مثال ہے۔ جی، یہ فطری عطا ہے، جیسے سانس لینا، بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی توقع کے۔ کمال۔ اس سے جڑی ایک اور بات جو مجھے بہت اہم لگی، مانگنے پر دینا اچھا ہے، لیکن بغیر مانگے سمجھ بوجھ سے دینا بہتر ہے۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ تو دوسروں کی ضرورت کو پہلے سے جان لینے کی بات ہے۔ ہاں، یہ گہری ہمدردی اور ایک فعال محبت کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اتنے حساس ہوں، اتنے جڑے ہوئے ہوں دوسروں سے کہ ان کی ان کہی ضرورتوں کو محسوس کر سکیں، اور پھر ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی آپ مدد فراہم کر دیں۔ جبران تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کھلے دل والا ہے نا، اس کے لیے لینے والی کی تلاش کرنا خود دینے کی خوشی سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ تو واقعی ایک الگ ہی سطح ہے۔ جی، اچھا، اور ایک بہت بڑا تصور جسے جبران چیلنج کرتے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ صرف مستحق کو دینا چاہیے، ڈیزرونگ کو۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ اس تفریق کو بالکل رد کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں تمہارے باغ کے درخت ایسا نہیں کہتے، نہ تمہارے چراگاہ کے ریوڑ۔ اچھا، وہ دیتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہ سکیں، کیونکہ روکنا ہلاک ہونا ہے۔ واہ، یعنی دینا زندگی کی علامت ہے۔ کون زیادہ مستحق ہے اور کون کم؟ تو پھر معیار کیا ہے؟ جبران کہتے ہیں کہ جو شخص دن اور رات پانے کا اہل ہے، مطلب جو زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، وہ آپ سے باقی سب کچھ پانے کا بھی اہل ہے۔ اہلیت کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا بوجھ اتار دیا ذہن سے۔ تو اگر ہم دینے والے نہیں، مطلب اگر یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، تو پھر اصل میں کون دے رہا ہے؟ جبران یہاں ہمیں ایک بہت ہی عاجزانہ مقام پر لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ زندگی ہے جو زندگی کو دیتی ہے۔ زندگی کو دیتی ہے؟ جی، جبکہ تم جو خود کو دینے والا سمجھتے ہو صرف ایک گواہ ہو۔ صرف ایک گواہ، وٹنس۔ ہم محض ایک ذریعہ ہیں، ایک وسیلہ، ایک گزرگاہ۔
اصل عطا تو خود زندگی کی قوت کر رہی ہے، ہم تو بس اس بہاؤ کا حصہ ہے۔ یہ تو دینے والے کے لیے ایک پرسپیکٹو ہوا۔ لینے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جبران؟ ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ ان کی بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ انہیں مشورہ ہے کہ شکر گزاری کا کوئی بوجھ نہ اٹھائیں۔ بوجھ نہ اٹھائیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ شکر گزار تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں، لیکن بوجھ نہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر اور دینے والے پر ایک جوا ڈال دو۔ مطلب یہ کہ لینے والا خود کو مقروض یا کمتر محسوس نہ کرے، یہ لین دین کو ایک بوجھل ذمہ داری نہ بنا دے۔ تو پھر شکر گزاری کیسے ظاہر ہو اگر بوجھ نہیں اٹھانا؟ جبران تجویز کرتے ہیں کہ دینے والا اور لینے والا دونوں مل کر اس تحفے پر، اس عطا پر بلند ہوں، جیسے پرندے ہوا میں بلند ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ساتھ؟ جی، ایک ساتھ، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اصل فیاضی، اصل سرچشمہ تو کہیں اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین ہے جو ماں کی طرح دیتی ہے اور خدا ہے جو باپ کی طرح دیتا ہے۔ ہم سب تو بس اس بڑی عطا میں شریک ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جبران کے نزدیک عطا کرنا کوئی عام لین دین نہیں، یہ ایک روحانی عمل ہے نا؟ قط کا نام ہے۔ یہ صرف مادی چیزیں دینے سے بہت بہت آگے کی بات ہے۔ صحیح، یہ اپنی ذات کا، اپنی روح کا حصہ دینے کی بات ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جبران جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر جبران یہ کہتے ہیں کہ روکنا یعنی نہ دینا ہلاک ہونے کے مترادف ہے، تو کیا دینے کا عمل صرف دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، یا یہ خود ہماری اپنی بقا، ہماری اپنی روحانی نشو و نما کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ شاید دینے میں ہی زندگی ہے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ہمارے لیے بھی۔